السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین رضوی 24 رمضان المبارک کے وظائف اور تیسری شب قدر کے اعمال کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات ان کو کریں اور ماہ رمضان المبارک کی خوب فیوز و برکات حاصل کریں۔ تو شب قدر، تیسری شب قدر جو ہے یعنی کہ 24واں روزہ ہوگا اور 25ویں شب ہوگی، اور اس میں بھی ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، تو اس کے اعمال بھی ہم پیش کریں گے کہ کیسے کیا کیا جائے اس شب میں اور اس شب قدر کی برکات حاصل کی جائے۔ اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں 24 رمضان المبارک کے جو وظائف ہیں روزانہ کے ہمارے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے، تو ان وظائف میں کیا پڑھنا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اور انہیں پڑھ کر کے آپ پانی وغیرہ پر دم کر رہے ہیں جس طریقے سے، اسی طریقے سے آپ دم کرتے رہیں۔ پانی کا استعمال آپ ہر اعتبار سے کر سکتے ہیں، اگربتی، تیل، لوبان وغیرہ پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ جادو وغیرہ کے جو معاملات اگر کسی پر ہے، بندش کے معاملات ہیں کسی پر، آسیبی معاملات ہیں، تو آپ اس پانی وغیرہ کو اس پر بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت فائدہ آپ اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت سارے احباب نے کیا ہے تو وہ اس کے فوائد دیکھ رہے ہیں۔ آئیے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آیت الکرسی آپ کو 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ظہر کی نماز کے بعد آیت الکرسی 41 مرتبہ۔ پھر عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ آپ کو جو ہے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم 141 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 141 مرتبہ۔ پھر عشاء کی نماز ادا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے انہیں 11 مرتبہ آپ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 11 مرتبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ رات میں اعمال جو کریں گے شب قدر کے، کیونکہ 25ویں شب لگ جائے گی، تو اس میں جو ہے آپ جو نوافل شب قدر کے ہیں آپ کچھ انہیں ادا کریں، جیسے کہ 4 رکعت نماز کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے کل بتایا تھا میں نے، تو 4 رکعت نماز آپ 2 کر کے پڑھیں گے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے یہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ 4 رکعتیں 12 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کچھ قضائے عمری کی نمازیں جو آپ کے ذمے ہیں انہیں آپ ادا کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی، سورہ مزمل کی، سورہ واقعہ کی، جیسا آپ کو مناسب لگے آپ ان چیزوں کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے جو ہے اپنے گناہوں سے سب سے پہلے توبہ و استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جائز مقاصد کے لیے اور شب قدر کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی تمام معاملات حل ہوں گے، تمام مشکلات آسان ہوگی، اور شب قدر کی جو برکات ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اپنے لیے دعائیں کریں، میرے لیے دعائیں کریں، اور سب امت